ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلی کئی نشستوں سے ہماری سلسلہ وار گفتگو ذکر اولیاء کے حوالے سے چل رہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی کثرت کے ساتھ اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمت اور شان کا بیان کیا ہے، ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا ہے، ان کی کرامات کا تذکرہ کیا ہے، ان کی سیرت اور کردار کا ذکر کیا ہے، ان سے جڑ جانے کا حکم دیا ہے، اور ان سے جڑنے کی وجہ سے کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، کیا کیا فیوزات ملتے ہیں، ان سب باتوں کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اگر بندہ تھوڑا سا بھی قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو تو کبھی اولیاء کی عظمت اور شان کا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر ایک مرتبہ پھر وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، مگر آج ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے سورہ کہف کی روشنی میں اصحاب کہف کا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ جن کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، یہ وہ بلند پایا لوگ ہیں کہ جن کو پھر دنیا اور آخرت کے ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نہ انہیں دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ آخرت میں پریشانی ہوتی ہے، نہ اپنی ذات کے حوالے سے انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ اپنے ساتھ جڑ جانے والوں کے حوالے سے کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ پہلی خوبی جو ان میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر یہ اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی باری تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے کہ جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائیں بس وہیں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ آج ہم سورہ کہف میں جو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، ان کی روشنی میں کچھ ولیوں کا ذکر اور ان آیات سے ہونے والے فوائد کا ذکر کریں گے۔ کم و بیش کوئی 3.5 رکوع ہیں جہاں پر تفصیل کے ساتھ باری تعالیٰ نے صرف اصحاب کہف کا بیان کیا۔ غار والے کون؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ اولیاء تھے جن پر اللہ کا کرم کیا اور اللہ نے ان کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا تھا، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں جانا تو مقصود نہیں ہے، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ یہودی عقائد کا حامل تھا اور مذہب عیسائیت اس کے دور میں آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس عیسائیت کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا جہاں کہیں عیسائیت کا پرچار کرنے والے اور ماننے والے ملتے ان کو قتل بھی کرتا، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بناتا۔
اور ایسے میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ ان سے جب واسطہ پڑا تو اللہ رب العزت کا ان پر خاص کرم ہوا، انہوں نے اس کے سامنے بڑا ڈٹ کر یہ کلمہ حق بیان کیا کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو سب زمینوں کا بھی رب ہے اور سارے آسمانوں کا بھی رب ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ ہم نے پھر ان کے دلوں کو تقویت عطا کی۔ اللہ کا کرم ہوا اِذْ قَامُوا جب وہ اس ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، فَقَالُوا تو کہنے لگے رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہمارا رب وہی ہے جو ساری زمینوں کا بھی رب ہے اور سارے آسمانوں کا بھی رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا اور اگر ہم ایسا کریں تو یہ حق سے بڑی دور کی بات ہوگی۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً اور یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس ایک خدا کو چھوڑ کر اپنے جھوٹے معبود بنا لیے ہیں۔ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ اور ان کے خدا ہونے پر ان کے پاس کوئی واضح دلیل بھی موجود نہیں ہے، کوئی دلیل بھی پیش نہیں کرتے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا تو جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، اس کے سوا کسی کو معبود مانے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے کلمہ حق اس ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کہا۔ اس پر پھر انہوں نے بعد میں خود فیصلہ کیا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاؤُوا إِلَى الْكَهْفِ تو جب وہ وہاں سے نکل آئے تو بعد میں آ کر انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ جب ہم ان کے عقیدے سے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، ہم نے ان کا انکار کر دیا، تو قبل اس کے کہ یہ اپنے ظلم کا ہمیں شکار بنائیں تو ہمیں کسی غار میں جا کر پناہ لے لینی چاہیے، ہمیں ہجرت کر جانا چاہیے، اس کی بستی سے نکل جانا چاہیے۔ یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اللہ اپنی رحمت کو ہمارے لیے کشادہ کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اور ہمارے اس کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ بس یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ آگے اب باری تعالیٰ ان ولیوں کی شان اور مقام بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک اگر غور کریں تو جتنا کہ میں نے مضمون بیان کیا ہے اس میں سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب ظلم ہو رہا ہو اگر بندہ اس ظلم کو روکنے پر قادر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے خلاف پھر ٹکر لے اور اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور قرآن کا یہ مقام بتاتا ہے کہ یہ انبیاء کا شیوا بھی رہا ہے اور اولیاء کا شیوا بھی رہا ہے کہ جب حالات بہت ابتر ہو جائیں تو ایسے حالات میں اس شر سے خود کو بچانے کے لیے الگ ہونے میں بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے۔ یہ اولیاء کی سنت ہے جو قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو انہوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے ایک غار میں جانے کا ارادہ کیا اور غار میں چلے گئے۔ اب چہ جائے کہ اس عمل پر باری تعالیٰ ان کی کوئی گرفت کرتے کہ انہوں نے اس ظالم کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، مقابلہ اتنا کہ اس کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق کہہ دیا۔ اب نظر آ رہا تھا کہ اس کی سزا ملے گی، تو قبل اس کے کہ وہ ظلم کرتا انہوں نے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو ان کو پھر وہ اس دور میں سولی چڑھا دیتے تھے، قتل کرنا ہی سمجھے، اور دوسرا یہ تھا کہ پھر ان کو مجبور کرتے کہ اپنی عیسائیت کو چھوڑو اور ہمارے ساتھ بتوں کی پوجا کرو۔ تو اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے انہوں نے غاروں کا رخ کیا، غار میں چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل پر گرفت نہیں کی، بلکہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کر کے یہ ایک راستہ بھی دکھا دیا کہ جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، ظلم ہی ظلم ہوں، تو ایسے حالات میں جب ان کو روک نہ پا رہے ہوں تو اپنی ذات کو بچانے کے لیے الگ ہونے میں بھی کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ آپ اپنے گھر میں بند ہو جائیں، دیکھیں نا بسا اوقات لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، اس رہبانیت کی اسلام نفی کرتا ہے، مگر اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے شر سے الگ ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔
تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے گرفت نہیں کی، بلکہ قرآن اگلی آیت میں کہہ رہا ہے جو بڑی قابل غور ہے، جس سے اولیاء کی کرامت، ان کے مقام و مرتبہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، فرمایا جب اس غار میں چلے گئے، اور آگے جا کے پھر ذکر آتا ہے کہ وہ 309 سال تک اس غار میں لیٹے رہے۔ اور باری تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھتے ہیں، ایکچولی خطاب تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا ہو رہا ہے، اور ان کے وسیلے سے پھر ہر پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ اس غار میں لیٹے رہے تو 3 صدیوں تک سورج جب طلوع ہوتا تو تھوڑا داہنی جانب راستہ بدل کے گزر جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو تھوڑا سا بائیں طرف جھک کے گزر جاتا۔ اللہ نے سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل دیا۔ اس عمل پر گرفت نہیں کی کہ تم الگ غار میں کیوں آ گئے ہو، بلکہ ان کے انعام، ان کے اکرام، ان کے مقام و مرتبہ کی خاطر اللہ رب العزت نے 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو ہی بدل دیا۔ پچھلی نشست کسی میں نے بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے زمین پر رہ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھا، اور خالی پڑھا ہی نہیں بلکہ پھر اس تقدیر کو بدل بھی دیا۔ اور اس مقام پر قرآن بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو اپنے ولیوں کی خاطر اپنی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ یہ جو سورج کا چلنا ہے نا اپنے خاص راستے پر، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ آپ کبھی سورہ یاسین کو پڑھیں جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، فرمایا سورج اپنے ایک مخصوص مدار میں، راستے میں چلتا ہے، ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، فرمایا یہ سورج کا ہمیشہ اپنے مدار میں اور ایک لگے بندے راستے پر چلنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک تقدیر ہے۔ وہ جو سورج کی تقدیر مقرر تھی کہ اس راستے پر چلنا ہے، یہ قرآن کا مقام بتا رہا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے ولیوں کی خاطر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر اور سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بھی بدل دیتا ہے۔ جب بندہ اس مولا کی خاطر ہر چیز سے کٹ کر فقط اس کا ہو جاتا ہے تو پھر مولا اس بندے کی خاطر اپنے نظام کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو یہ ولیوں کی کرامت ہے جس کا ذکر خود قرآن پاک میں ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اصحاب کہف کی خاطر کوئی 1-2 دن یا 1 سال یا 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل دیا۔ کیونکہ سورج جب طلوع ہوتا تو ادھر سے دھوپ پڑتی، دونوں طرف سے وہ غار کھلی تھی، جب غروب ہونے لگتا تو دوسری طرف سے دھوپ پڑتی، اور قرآن آگے ساتھ ہی کہہ رہا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اصحاب کہف اس غار کے اندر کھلا میدان تھا جس میں لیٹے ہوئے تھے، بڑی کھلی جگہ تھی، تو دھوپ پڑتی تھی، دھوپ سے ان کو تکلیف پہنچتی، تو اللہ رب العزت نے ان کی خاطر 3 صدیوں تک اپنے سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل رکھا۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ آٹومیٹیکلی وہ رستہ ہی ایسا بنتا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غار کے تھوڑے دائیں طرف سے جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو وہ ادھر ہو جاتا تھا، تو وہ اس کا مستقل راستہ ہی ایسا بنتا تھا۔ غلط بات ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کو اس روٹین کی بات کا قرآن میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ ایک روٹین کی بات تھی، ہو رہی تھی تو ہوتی رہتی، اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ روٹین کی بات نہیں تھی، بات کوئی خاص تھی۔ اور رہی صحیح کسر باری تعالیٰ نے اگلے کلمات میں بیان کر دی، آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ، فرمایا 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے راستے کا بدل جانا لوگوں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو روٹین کی بات کو تو اللہ اپنی نشانی نہیں بناتا نا، نشانی اس کی تبھی بنتی ہے جب معمول سے ہٹ کر اس کی کوئی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس 3 صدیوں تک سورج کے راستے کے بدل جانے کو اپنی نشانی قرار دیا،
اور مزید اس پر زور دے کے آگے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، فرمایا یہ بات اسی کو سمجھ آئے گی جسے اللہ ہدایت عطا کر دے گا، اور اللہ جسے ہدایت عطا کر دے حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے۔ فرمایا ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ اپنے ولیوں کی خاطر اتنا اتنا کچھ بھی کر دیتا ہے۔ اور اگلے اس سے بھی خاص کلمات ہیں اسی آیت کریمہ میں، آگے فرمایا وَمَن یُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اب ولی کا بھی ذکر آ گیا، مرشد کا بھی ذکر آ گیا، اور فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے تو بندے تو اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہیں پائے گا، اس کو کوئی ہدایت دینے والا میسر نہیں آ سکتا، پھر اس کے سامنے جو کچھ بھی آ جائے پھر اس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہی نہیں۔ فرمایا یہ تو ایک چھوٹی سی نشانی ہے نا کہ میں نے 3 صدیوں تک اپنے ان ولیوں کی خاطر سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدلا، اسے میں نے اپنی نشانی کہا، اور کائنات میں میری ذات پر سب سے بڑی نشانی اگر کوئی ہے تو وہ خود وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسے کیسے بدبخت تھے جو اس نشانی کو دیکھ کر بھی ہدایت کی راہ پر نہیں آئے۔ تو جن کے مقدر میں نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کئیوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آئے گی، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ فرمایا یہ اس پر کرم ہوگا جسے یہ راز سمجھ آ جائے، اللہ کا کرم ہو جائے گا اس پر، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کے لیے تم کوئی ولی، ایسا ولی جو مرشد ہو اور اس کو ہدایت کی راہ پر لانے والا ہو تم نہیں پاؤ گے، پھر اللہ ان کو دور ہی رکھتا ہے ان سے۔ اور اس پر اگر غور کریں تو ایک بات یہ بھی طے ہوگی کہ جب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گمراہ ہو جائے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پاؤ گے جو اس کو ہدایت دے سکے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں حقیقت میں مرشد جس کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، اگر ایسا کسی کو مل جائے تو اس بندے کو اگر وہ ولی اور مرشد چاہے تو گمراہی سے بچا کر ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے۔ تو ولی اور مرشد سے ہدایت ملتی ہے، وہ راہ راست پر لاتا ہے، ہوتا اللہ ہی کے کرنے سے ہے، مگر اللہ ذریعہ بناتا ہے، اس کو واسطہ بناتا ہے، اس کے ذریعے اسے ہدایت دیتا ہے۔ مگر فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی میسر ہی نہیں آتا۔ تو باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے ولیوں کی اس کرامت کا ذکر کیا کہ جس طرح میرا ولی خود زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھتا ہے، چاہے تو اس تقدیر کو بدل بھی دیتا ہے، اس کو اختیار دیتا ہوں، میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے میری امت کے لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، مگر ان کی شان اور مقام یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر اگر وہ کوئی بات اپنی زبان سے نکال دیں تو اللہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ شان اللہ نے عطا کیا ان کا۔ آگے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، فرمایا اگر تو اسے دیکھے تو ان کو ایسے پائے گا جیسے وہ جاگ رہے ہیں، ایسی کیفیت میں 3 صدیوں تک لیٹے ہوئے کہ دیکھنے والے کو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، بچا کچھ نہیں ہے، نہیں، فرمایا تم یوں محسوس کرو گے جیسے وہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو مردہ نہیں کہا، کیا کہا؟ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب 3 صدیوں تک وہ اس غار کے اندر لیٹے رہے تو فرمایا پھر 3 صدیوں تک ہی، آگے مفسرین نے ساتھ جملہ ایڈ کیا ہے، باری تعالیٰ نے تو اتنا فرمایا نا کہ ہم غار کے اندر ان کے آرام کی خاطر ان کی کروٹ کو بدلتے رہے، وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو بدلتے رہے، ذات الیمینی و ذات الشمال، کبھی ان کو داہنی جانب اور کبھی ان کو بائیں جانب، ان کی کروٹ کو بدلتے رہے تاکہ وہ ایزی فیل کریں، آرام کرتے رہیں۔ جیسے آپ دیکھیں حالت نیند کے اندر اپنی کروٹ کو بدلتے نہیں ہیں، سوئے بھی رہتے ہیں اور آٹومیٹیکلی کروٹ بدلتی بھی رہتی ہے، تو فرمایا ہم ان کی کروٹ کو بدلتے رہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد اس غار کے اندر ان کی کروٹ بدل جاتی تھی،
اب اگر ہر 6 ماہ بعد کروٹ بدلے تو جس کی کروٹ بدل رہی ہو وہ مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے؟ تو مردوں کی تو کروٹ نہیں بدلتی نا، کروٹ زندوں کی بدلتی ہے۔ تو باری تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ 3 صدیوں تک ہم نے ان ولیوں کو اس غار میں جو مانند قبر تھی زندہ رکھا۔ اور اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے، پھر کسی تفسیر کو بھی آپ اٹھا کے پڑھ لیں، یہ بات ہر تفسیر میں ہی آپ کو مل جائے گی کہ اللہ کا کرم تو ان ولیوں پر ہوتا کہ ہر 6 ماہ کے بعد ان کی کروٹ بدل جاتی، مگر وہ جو ان کی غار پر کتا بیٹھا ہوا تھا جس کا ذکر ساتھ ہی اگلے کلمات میں آ رہا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اس غار کے دھانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر وفادار بن کے بیٹھا رہا۔ وہ جو ان کی غار کے دروازے پر ان کا کتا بیٹھا رہا، جس کا ذکر شاید کسی پچھلی نشست میں گزرا ہو، میں دوبارہ پھر چونکہ آج بالخصوص اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں، جب وہ اس غار میں جانے کے لیے چلے تھے نا تو ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم تو غار میں چھپنے کے لیے جا رہے ہیں اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، کتا بھونکے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، کوئی اینٹیں روڑے مارے ہوں گے، کوئی حربے استعمال کیے۔ جب انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے زبان عطا کر، میں تیرے ولیوں سے بات کر سکوں۔ اللہ نے اس کتے کو زبان عطا کی۔ جیسے ہی اس کتے کو زبان ملی تو وہ کتا اپنے پچھلے 2 قدموں پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر ان ولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے ولیوں، میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں، مجھے اپنی صحبت سے جدا نہ کرو۔ وہ جس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے کہ نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے ولیاں دے لڑ لگ کے شاید میں بھی بخشیا جاؤں۔ تو ولیوں کے ساتھ جڑنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بند کیا جائے۔ عالم کی صحبت میں بیٹھیں تو زبان کنٹرول میں ہونی چاہیے، اور عارف کی صحبت میں بیٹھیں تو دل پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کے لیے پھر اپنی عقلوں کے چراغ گل کر دینے پڑتے ہیں۔ وہ بہت سے کام ایسے بھی کرتے ہیں جو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتے، اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے ایک خاص علم لدنی عطا کرتا ہے۔ اس واقعے کا میں ذکر کر چکا ہوں، صرف آج ریلیٹ کر رہا ہوں اشارتاً ایک جملہ کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ موسیٰ تمہیں اپنی صحبت میں رکھنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ میں کچھ کام ایسے بھی کروں گا جن پر آپ سے چپ نہیں رہا جائے گا۔ تو اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر میرے کسی عمل پر کوئی سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی حکمت آپ کو بتا نہ دوں۔ تو 3 موقع انہوں نے دیے جب موسیٰ علیہ السلام جس ظاہری شریعت کے پابند تھے، وہ مجبوراً اس وجہ سے بول پڑتے تھے کہ شریعت کے خلاف کام ہوتا تھا، مگر اللہ کے ولی کو باری تعالیٰ نے خاص اپنی بارگاہ سے کچھ علم لدنی عطا کر رکھا تھا۔ جب تینوں مرتبہ بول پڑے تو 2 مرتبہ تو خضر علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم سے چپ نہیں رہا جائے گا۔ تو دوسری مرتبہ بولنے کے بعد جب خضر علیہ السلام نے متوجہ کیا تو فیصلہ انہوں نے خود ہی کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب ایک بار مجھے اپنے پاس رہنے کی گنجائش دے دو، اب اگر میں نے اعتراض کیا تو مجھے اپنی صحبت سے جدا کر دینا۔ تو وہ تیسری بار بھی جب انہوں نے پھر اعتراض کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ آپ سے چپ نہیں رہا جاتا، اب آپ میری صحبت میں نہیں رہ سکتے، بس میرا اور آپ کا راستہ جدا۔ تو پہلی بات ہی یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے کچھ لینا ہے، کچھ پانا ہے، تو اپنی عقل کے چراغوں کو گل کر کے آئیں، ان کی صحبت میں رہیں تو وفادار بن کے رہیں، اور اپنی زبانوں اور اپنے دلوں پر بھی کنٹرول رہنا چاہیے۔ اور وفادار کیسے ہونا چاہیے؟ وہ وفاداری سیکھنی ہو تو کبھی اصحاب کہف کے کتے سے سیکھیں۔ ہم تو 2 سال نہیں گزرتے نا تو زبانوں پہ شکوے آ جاتے ہیں، 6 مہینے نہیں گزرتے، یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، ملا کچھ نہیں۔ تو 3 صدیوں تک
کتا ان کے دروازے پر بھوکا پیاسا رہا مگر ان کی صحبت چھوڑ کے گیا نہیں، وفادار بن کے بازو پھیلا کے غار کے دروازے پہ بیٹھا رہا۔ تو وفاداری ضروری ہے، وفاداری کے بغیر بات نہیں بنتی ہے، ملتا کچھ نہیں ہے۔ ہم محبت ضرور کرتے ہیں، ہمارا پہلا سٹیپ ہوتا ہے محبت والا، مگر اس کے آگے دو تقاضے اور ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ مطابعت، اور مطابعت کے ساتھ پھر استقامت۔ یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں تو تب جا کر کچھ ملتا ہے، خالی محبت سے نہیں ملتا ہے۔ اور ہماری محبت بھی حلق سے اوپر اوپر ہی ہوتی ہے، جب تک ملتا رہے تو ہماری محبت قائم رہتی ہے، اور جس دن کچھ نہ ملے پھر زبانیں کھولنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یوں ہی زبان کھولتی ہے، اسی کو بھونکنا کہتے ہیں۔ اور کتے نے وعدہ کیا تھا کہ بھونکوں گا نہیں، چپ رہوں گا۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ چپ رہا جائے، خاموش رہا جائے، کو مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی، آسانی میں بھی ساتھ رہیں، مشکلات میں بھی ساتھ رہیں۔ اور جب کوئی یوں وفاداری کا حق ادا کر دیتا ہے نا، تو خود قرآن بتاتا ہے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ غار کے اندر جب ہر 6 ماہ کے بعد ان ولیوں کی کروٹ بدلتی ہے۔ اب قرآن پاک کے بڑے واضح کلمات ہیں، نُقَلِّبُهُمْ، تو ہم سے مراد اصحاب کہف ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹ بدلتے۔ تو اللہ کا کرم ولیوں پر ہوتا، اللہ ان ولیوں کی کروٹ بدلتا، مگر مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی ولیوں کی کروٹ بدلتی تو غار کے دروازے پر بیٹھے ہوئے کتے کی کروٹ آٹومیٹیکلی بدل جاتی۔ اب کتے کی کروٹ تو خدا آگے نہیں بدلتا ہوگا نا، ادھر تو کلمات ہے، نص ہے، نُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو تبدیل کر دیتے، ہم ان کی کروٹ کو بدل دیتے۔ تو اللہ کا کرم ولیوں پر ہوتا، مگر قرآن کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ جب اللہ اپنے ولیوں پر کوئی کرم کی خیرات نازل فرماتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ ولیوں کو ملے اور ان کے ساتھ جڑنے والے محروم رہ جائیں۔ اس میں سے حصہ، اس میں سے خیرات جڑنے والوں کو بھی ملتی ہے، مگر ملتی اسے ہے پھر جو اصحاب کہف کے کتے کی طرح وفادار بن کر رہے۔ تو کم از کم ہمیں اصحاب کہف کے کتے جیسا وفادار تو بن جانا چاہیے نا۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ پھر ولیوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور جب ان پر ہوتا ہے تو ان پر اترنے والی خیرات پھر ان کے ساتھ جڑنے والوں کو بھی ملا کرتی ہے، ان پر بھی اللہ کرم کرتا ہے۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، میں زیادہ بات آگے نہیں کرتا، صرف ایک بات اور کرتا ہوں کہ پھر ولیوں کی شان اور مقام، مزید ان پر کرم کیا کیا ہوتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، فرمایا پھر اسی طرح ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ بَعَثْنَاهُمْ، انہیں اٹھایا، انہیں بیدار کر دیا، زندہ تو وہ پہلے ہی تھے۔ کذالک کا کیا معنی؟ فرمایا جیسے 3 صدیوں تک ہم نے غار کو ان کو غار کے اندر حالت نیند میں رکھا، بس اسی طرح پھر ہم نے ان کو دوبارہ بیدار کر دیا۔ لیتساءلوا بینہم، تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں۔ اب جب اٹھ بیٹھے تو 7 لوگ تھے، وہ قرآن پاک میں ذکر آتا نا، کچھ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا، 7 تھے تو 8واں ان کا کتا۔ اس پر بھی مفسرین کا اتفاق ہے کہ ایکچولی وہ تھے 7۔ وہ قرآن کی تفسیر پھر بتاتی ہے آگے، اس پر غور کریں تو 7 لوگ تھے۔ اب قرآن کہتا ہے قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے پوچھا کہ بھئی ہم کتنی دیر یہاں پر رہے ہیں اس غار کے اندر۔ اب آگے قرآن کہتا ہے قالو، تو وہ بولے جو باقی 6 بچے، تو گویا سب کا ہی ذکر آ گیا نا کالو کے اندر، وہ کہنے لگے لبسنا یومن او بعد یوم، کہ یہی کو دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ہم نے گزارا ہو۔ صدیاں کتنی بیت گئیں؟ 3۔ اور ان کا جملہ جو قرآن نے نقل کیا ہے قالو، وہ آگے سے کہنے لگے لبسنا یومن او بعد یوم، کہ یہی دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ہم نے گزارا ہے۔ اب 7 افراد کی ٹیم ہے، ظاہر ہے وہ اکٹھے غار کے اندر بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے ہوں گے نا، شکل و صورت سامنے ہوگی۔
تو 3 صدیوں کے بعد وہ جوان تھے. قرآن نے پہلے ذکر کیا نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر داڑیاں سیاہ تھی تو 3 صدیوں کے بعد بھی بال سفید نہیں ہوئے، وہ سیاہ کے سیاہ ہی ہوں گے. ان کے تن پر پہنے ہوئے کپڑے اگر وہی گندے ہو چکے ہوتے، پھٹ چکے ہوتے، 3 صدیوں کے بعد تو چیتھڑے بھی باقی نہیں بچتے. اگر کپڑوں میں کوئی تغیر آ چکا ہوتا، ان کی شکل و صورت میں کوئی تغیر آ چکا ہوتا، کوئی ان کے ناخن بڑھ چکے ہوتے، کوئی بال ان کے الجھ گئے ہوتے، کوئی گرد و آلود ہو چکے ہوتے، تو کم از کم یہ نہ کہتے کہ دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ گزارا ہے. ان کا کہنا یہ بتا رہا ہے کہ 3 صدیاں گزرنے کے باوجود تن تو ایک طرف، ان کے تن کے ساتھ لگنے والے کپڑے بھی اسی طرح سلامت تھے. ان میں کوئی رتی برابر تبدیلی بھی نہیں ہے. یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے اگر تبدیلی آئی ہوتی تو کم از کم یہ نہ کہتے کہ ہم نے دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ گزارا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہوں اور وہ غار کے اندر 3 صدیوں تک لیٹے رہیں تو غار مانند قبر تھی. اگر اللہ ان کے جسموں کو، ان کے کپڑوں کو سلامت رکھ سکتا ہے، ان کے ساتھ جڑنے والے کتے کو بھی سلامت رکھ سکتا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ قبروں میں زندہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ان کے جسموں سے لگنے والے کفن سلامت کیوں نہیں رہ سکتے؟ وہ تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے نا آقا کی امت کے ولیوں کی شان کے. تو پھر کیا کہنے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. تو کہنا یہ مقصود ہے کہ اگر صرف قرآن پاک کا ہی مطالعہ کیا جائے، ابھی احادیث کی طرف تو میں بہت زیادہ شروع نہیں کیا ہم نے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم صرف اولیاء کا ذکر قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ قرآن میں باری تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کا ذکر کیا ہے اور قرآن ہمیں کیا رہنمائی عطا کرتا ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے کچھ ولی ہوتے ہیں اور جن کو وہ اپنی دوستی اور ولایت کے لیے چن لیتا ہے، پھر ان کے انعام و اکرام کی خاطر باری تعالیٰ 3 صدیوں تک اپنے نظام کو ہی بدل دیتا ہے. ان پر خاص کرم کی خیرات اترتی ہے اور جو ان پر اترتی ہے ان کے ساتھ جڑنے والوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے. اور پھر 3 صدیاں گزر جانے کے بعد جسم تو ایک طرف، ان کے جسموں سے لگنے والے کپڑے بھی سلامت رہتے ہیں، اس میں بھی تغیر نہیں آتا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء پر اپنا ایمان اور یقین رکھ کر ان کے ساتھ جڑتے ہوئے ان سے فیوزات حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.